الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، شعار علم سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں۔ وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، شعار علم سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں۔ جو چاہو دین کے رہزن سے اپنی جائے پناہ، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں۔ اور جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلامنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع اور گفتگو کا ماحصل یہ رہے گا کہ ہر انسان کو جو ضروریات دین ہے، اس ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہترین امت کے لقب سے ملقب فرمایا۔ تو ہم بہترین امت میں ہیں اور اس میں کوئی شک یا کوئی اعتراض بھی نہیں۔ یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اور بہترین امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ امت، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب کوئی بھی انسان ہے، بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں ہر کسی پر فرض ہے، ہر کسی کو یہ بتانا ضروری ہے۔ اب جب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو آپ پر علم دین کا سیکھنا لازم اور ضروری ہو گیا۔ اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے
کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اگر آپ بھلائی کے بارے میں نہیں جانیں گے تو اس کی ترغیب نہیں دلا سکیں گے، اور برائی کے بارے میں نہیں جان پائیں گے تو اس سے لوگوں کو بچا نہیں پائیں گے. تو دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہوا کہ کس چیز پر عمل کرنا ہے اور کس چیز سے رک جانا ہے. اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. شریعت میں کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں. آج کے نئے زمانے میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، دل خراش بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اچھے کام تو کر لیتا ہے اور یہ آسان بھی ہے، لیکن برائی سے نہیں رک پاتا، جبکہ دونوں ہمارے دین کا حصہ ہے. اچھائی کو کرنا، برائی سے رکنا، دونوں ہی اس امت کی ڈیوٹی ہے. اس امت پر لازم ہے کہ اچھے کام کا لوگوں کو حکم دے اور برائی سے روکے. اور جب تک انسان اچھے کام کا حکم اور برائی سے روک نہیں سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں جان نہ لے. اسی لیے ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، علم دین اس پر سیکھنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے. لیکن آج مسلمان کے حالات دیکھیے کہ کہاں کا تو علم ضروری کا اس کو علم ہونا، اگر نماز کی بات آ جائے تو 50% سے زیادہ لوگوں کو نماز بھی آتی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن مقدس جب نازل ہوا نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے، اور سب سے پہلی آیت کا جو کلمہ ہے کلمہ امر ہے، اقرأ، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے. تو ہمارا نعرہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ پڑھو اور پڑھاؤ، کیونکہ یہ قرآن کا نعرہ ہے. لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت ہے جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے اور ہر طرح کے ادھر ادھر کی بات کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. اور آج مسلمان نسل جو ہے اس چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے. اگرچہ سارے لوگ نہ صحیح، اگر 0.5% لوگ بھی مسلمانوں میں اس طرح کے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر توہین محسوس کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عار اور شرم کی بات ہے. اور ایسا ہے بھی اس لیے کہ جب مسلمان کوئی کام نہیں کرتے، ایک بچہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا اور اس کو اسلامک ماحول نہ مل سکا، دنیاوی تعلیم میں لگا رہا اور اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات آئے، پھر وہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت کبھی کبھی اسلام سے بغاوت بھی کرنے لگتے ہیں. اور ان کی بغاوت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ خود بھی دین کے باغی ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا سد باب کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. تو اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا ہوگا. تمام سنی مسلمانوں کو اس پر کوشش کرنا ہوگی. اگر آپ انفرادی طور پر اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر انسان، دیکھیے ایک انسان پورے معاشرے کے اندر انقلاب نہیں لا سکتا، ہمیشہ یاد رکھیے. اگر ہر انسان انفرادی طور پر یہ ذمہ داری لے، اگر آپ مثال کے طور پہ گھر کے اندر بہت طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، دنیاوی بات بھی کرتے ہیں، اگر ہر والد اور ہر ماں اس گھر کے اندر بڑے ہیں، اگر وہ ایک وقت بنا لے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں ضرور سمجھاؤں گا. کیا آپ میں سے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ روزانہ تو دور کی بات ہے، کبھی مہینے میں بھی بچوں کو بٹھا کر کے سمجھانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اگر ہر انسان کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو سنوارنے کی اور ان کو تہذیب و تمدن سکھانے کی، اسلام کے بارے میں بتانے کی، تو پھر
جو ہے مسلمان اس سے عروج اور ترقی کی منازل کو بھی طے کرے گا اور کہیں پر بھی مسلمان کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ذہن اسلام کی معلومات سے خالی ہے اور دنیاوی معلومات نہیں کہوں گا اس کو، دنیاوی خرافات اس کے ذہن میں آ کر کے بھر جاتی ہے، اور جب اسلام کی طرف وہ دیکھتا ہے تو اسلام اس کی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے۔ تو جب اس کے ذہن کے اندر نفسانی خواہشات گھر کر جاتی ہے، نفسانی خواہشات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، تو پھر وہ انسان اگرچہ وہ مسلمان ہے اور اسلامی قوانین کو برا کہنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ اس طرح سے مرتد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکیوں ہو یا لڑکیاں۔ تو اگر اس کو روکنے کا طریقہ، تو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ روکنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے، وہ ہے کہ ان کو دین کی صحیح معلومات دی جائے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو دین کی صحیح معلومات دیں گے اور دین کے بارے میں بتائیں گے، تو جب آپ کا بچہ یا آپ کا بیٹا دین کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا، دین کے بارے میں جانے گا، تو اگر اس کے سامنے کوئی انسان کسی بھی طرح کا سوال کرے گا تو وہ انسان فخر کے ساتھ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بے شک میں ایک مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں۔ ارے ہماری شان تو یہ ہے کہ دوسری قومیں ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکتی ہیں، لیکن ہماری شان یہ ہے کہ ہم صرف ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، باقی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو اسلام کی معلومات نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک خدا کو سجدہ کرنے والوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کروڑوں کو خدا مانتے ہیں وہ اسے اچھے نظر آنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیے ہندوستان میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے دین کی تبلیغ کرے، آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ یہ ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف ترغیب دلائیں اور دین کی طرف لوگوں کو مائل کریں۔ اسی کے ضمن میں اپنی اصل بات پر آ رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے ایک لفظ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، آپ ساؤتھ میں چلے جائیے، ساؤتھ انڈیا، اور خصوصی طور پر ملبار اور کیرلا کی سرزمین پر، تو وہاں پر ہر انسان دیندار ملتا ہے اور ہر انسان نمازی ملتا ہے، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جیسے ہمارے یہاں مساجد میں جو انتظام کیا جاتا ہے وہ جمعے کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ مطلب مسجد میں اگر جگہ کم پڑنے لگی تو جمعے کے دن ہی کم پڑے گی، ورنہ کتنی ہی چھوٹی مسجد ہو وہ جمعے کے علاوہ یا عید کے علاوہ کبھی بھرنے والی نہیں ہے۔ لیکن آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مسجد میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، جتنے لوگ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں دوسری نماز میں بھی اتنے ہی آتے ہیں۔ سوچئے، کیونکہ نماز جمعہ کی فرض نہیں ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے تو ہم ایک طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور جبکہ ہمارا علاقہ وہ ہے کہ جس علاقے میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان جیسی شخصیات تشریف لائے، اور ہمارا علاقہ وہ ہے کہ جہاں پر مخدوم ماہمی تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور آج ہماری نسلوں کا یہ عالم ہے، نسلوں کا نہیں بلکہ خود ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر دعائے قنوت 100 لوگوں کو کھڑا کر کے سنا جائے تو 30 کو مشکل سے یاد ہوگی، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور وہاں پر جا کر کے دیکھیے تو ہر اسکول کا، بڑے دعوے کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور پرکھا بھی ہے، ہر اسکول اور کالج کا پڑھنے والا لڑکا دین میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ وہ خطبہ جمعہ کے ساتھ جمعے کی نماز تک پڑھا سکتا ہے، اور اگر یہاں امام صاحب غائب ہو جائے تو کسی کو فون کر کے بلانا پڑے گا۔ یہ ہوا کیسے؟ اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی انسان جھاڑو لگانے والا ہے، جھاڑو جو لگاتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ دین کو جب بڑھاوا دیتے ہیں تو ہر انسان تک دین کی معلومات پہنچتی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اردو بھی نہیں جانتے، جبکہ اردو ہماری ایسی زبان ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن لکھنے کے اعتبار سے اس کے جو حروف ہے اس کو ہم نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، جبکہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔
کیونکہ جو چیز انسان کی زبان پر ہو اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن آپ کیرلا میں جائیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مساجد کے اندر جو خادم ہوتے ہیں تو بہت سارے خادم بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اس لیے کہ عربی زبان نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے، مسجد کے اندر خدمت کرنے والے وہاں کے خدمت گزار بھی عربی میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ جو رونر ہوتے ہیں اسکولوں کا، اسکول اور کالج کا، وہاں پہ دینی تعلیم کا ایسا ماحول ہے کہ آپ اسی مرکز میں ایڈمیشن کرائیے کسی بچے کا یہاں سے، تو اگر اس کو 12ویں کلاس میں 10ویں کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے اور وہ خالی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا خرچہ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک ہونا بھی چاہیے. کوئی غلط نہیں ہے. ارے بھائی دنیاوی تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ دین سے کیوں دور ہو؟ اسی کے لالچی ہو. اور وہی ایک کتنا بڑا بینیفٹ ہے. اگر کوئی انسان اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دونوں میں ایڈمیشن لیتا ہے، وہ حافظ بننے کی کوشش کرتا ہے یا دینی تعلیم میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکول بھی پڑھتا ہے، تو دونوں تعلیم اس کو ایک ساتھ دی جاتی ہے، تو پھر اس کا جو ہے ہر طرح کی فیس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس سے دین کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، اگر دیکھیں گے تو ماشاءاللہ کسی کے گھر کے اندر بھی چلے جائیے تو کیرم اس نے کھیلا، اس کے تمام ایوارڈ اس کے گھر میں ملیں گے، باقی باغ کھیلنے کے ایوارڈ ملیں گے، اسکولوں کے ایوارڈ ملیں گے، ڈانس کے ایوارڈ ملیں گے. اگر کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا تو کسی مکتب یا مدرسے کا نہیں ملے گا. تو یہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ نظریے سے نہیں دیکھنا ہوگا بلکہ ایک جگہ اس کو ملانا ہوگا. اور وہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے بالکل الگ ہے، انسان اس سے بچ ہی نہیں سکتا. جب تک وہاں پر کسی لڑکی یا لڑکے کے پاس 8ویں تک مکتب پڑھنے کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، لوگ اس کے ساتھ میں رشتہ تک نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں کیا دیکھتے ہیں، لڑکا کتنا کماتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہو، کوئی مطلب نہیں دین سے، کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مال دیکھتے ہیں. لیکن وہاں پر دینداری دیکھی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیرلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 100% لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی روڈ پر سبزی بیچنے والا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ انگلش یا عربی ضرور جانتا ہوگا. تو یہ سب کیسے ہوا، تو اس کے ضمن میں بتانا چاہ رہا تھا. وہاں پر ایک شخصیت ہے حضور مفتی شہاب الدین علیہ رحمت و رضوان، جو حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد ہیں اور مسلکن آپ شافعی تھے اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں رہے. اور آپ کا علم میں یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ جب فتویٰ دیا کرتے تھے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 4 مسلک اور چاروں مسلک برحق ہیں، تو آپ جب فتویٰ دیتے تھے تو آپ کے علم کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ چاروں مذہبوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے. اتنا علم ان کے پاس. اور انہی کے ساتھ میں مل کر کے 1931 میں پیدا ہونے والے ہمارے استاد الشیخ ابو بکر احمد مدظ اللہ العالی والنورانی، جن کی آج عمر 92 سال ہو چکی ہے، اور یہ ان پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے. 65 سال سے زیادہ ان کو صرف بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ہو گئے. یعنی جتنی لوگوں کو عمر نہیں ملتی ہے اس سے زیادہ دنوں سے وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. آپ نے آج سے 50 سال پہلے لوگوں کو منظم کیا. 50 سال پہلے کی ہسٹری دیکھیں گے تو یہاں سے بھی بدتر حالات وہاں کے، اور لوگوں کو منظم کر کے الگ الگ تنظیم کے اندر لوگوں کو باندھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں 4 سال کا بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو 4 سال کا بچہ بھی تنظیم میں داخل ہو جاتا ہے، اور بچوں کی تنظیم الگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہی بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی تنظیم ہے جس کا نام ہے SSF، جس کا مطلب ہوتا ہے سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اور جس کو عربی میں بولتے ہیں
لجنۃ الطلبۃ السنیین، تو اس کی بنیاد رکھی اور اس سے لوگ جڑتے گئے اور تعلیمی میدان میں اتنے آگے بڑھے۔ کیرلا ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے جس میں 14 ضلع ہیں، اور آج وہاں پر آپ دیکھیں گے تو پورا تعلیمی نظام، چاہے وہ اسکولی نظام ہوا، تعلیم کو تعلیم بولتے ہیں، یہ دنیا اور دین ہم الگ کرتے ہیں۔ ارے صحیح استعمال کیا جائے تو کوئی تعلیم دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے، سمجھیے بات کو۔ تو وہاں پر تعلیمی نظام کو منظم کیا۔ آج اگر آپ وہاں پر جا کر کے دیکھیں گے تو صرف ایک دو مرکز نہیں، بلکہ انہوں نے بہت سارے مراکز قائم کیے۔ انہی میں سے جامعہ مرکز الثقافت السنیہ ہے کہ جس کے اندر طلبہ کی تعداد 60-70 ہزار ابھی فی الحال ہے، اور اس کے علاوہ 130 ایکڑ زمین میں ابھی اس کا کام چل رہا ہے، کچھ ادارے اس میں شروع بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے جامعہ سعدیہ ہے، جامعۃ المعادن ہے، دعویٰ کالج ہے، اور یہ جو ہے یہ ان کے نام ہے۔ اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ جائے گا ہمارا بچہ نورانی قاعدہ پڑھے گا، تعمیر ادب پڑھے گا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو بچے LLB بھی کرتے ہیں، MA کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ساتھ میں ان کا شعبہ اگرچہ الگ تھا لیکن برابر بھی تھے۔ ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے 10 لڑکے ایسے ہیں کہ جن کا وہاں کے ہائی کورٹ میں رجسٹریشن ہو چکا ہے، یعنی مفتی پلس LLB۔ یعنی یہ جو نظریہ آپ کو ملے گا یہ تنظیم کے ذریعے ہی ملے گا، انہوں نے لوگوں کو منظم کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم جا کر مجبور ہو کر کے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں دینی معاملات کی کوئی پیچیدگی ہو تو ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اس کو کیا دین کی معلومات ہے، وہ آپ کا صحیح فیصلہ کیا کرا سکتا ہے؟ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر وکیل کا مطلب سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا، جبکہ یہ نہیں ہے۔ وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھ سکتا تو اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی بات کو صحیح ڈھنگ سے رکھ دینا۔ تو جب کوئی انسان مفتی پلس LLB ہوگا تو کبھی بھی کسی بھی طرح کا فیصلہ آئے، کبھی ہماری مساجد یا مدارس کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیے جب ان کا رجسٹریشن، ابھی یہ شروعات ہے، جب ہائی کورٹ میں ہو گیا تو ایک نہ ایک دن ان میں سے کچھ لوگ جج بھی بنے گے۔ تو مسلمان اس چیز کی شکایت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہوتا ہے کیا، مسلمان جج اور وکیل اور بھی ہیں، لیکن جب ان کی کھوپڑی دین سے خالی ہے تو دینی اعتبار سے ہمیں کوئی فائدہ ان سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ دیکھیں گے وہاں پہ تعلیمی نظام اسکولوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کلاس اگر انگلش کا ہے تو دوسرا کلاس عربی کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی کرے گا؟ کوئی اسکول والا اجازت دے گا؟ نہیں دے سکتا کبھی بھی، کیونکہ الگ الگ بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس کو ایک جگہ لانے کے لیے الشیخ ابو بکر مدث اللہ العالی والنورانی نے ایک تنظیم SSF اس کی بنیاد رکھی، اور آج اس کے جو ایکٹیو ممبر ہیں، اور دیکھیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ 18 سال کے لوگوں سے شروع ہوتی ہے، جب 35 سال عمر ہو گئی تو آٹومیٹک اس سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دوسری تنظیم میں چلا جاتا ہے، وہ بھی انہی کی تنظیم عمر کے اعتبار سے۔ تو اس وقت ایکٹیو ممبر کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ صرف کیرلا میں SSF کی۔ اور اب دیکھیے ہماری مسجد میں کیا چندہ ہوتا ہے نا، جھولی گھما کے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ وہاں پر آپ کو کوئی چندہ کرنے والا، یہاں تک کہ بھیک مانگنے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ انہوں نے نظام اس طرح اتنا مضبوط بنایا ہے کہ کسی کو کوئی حاجت ہے یا ضرورت ہے تو اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے، اور تحقیق کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اسی طرح خوشی میں بھیک مانگ رہے ہیں اپنے شراب نوشی کے لیے کسی طرح، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ واقعی میں پریشان حال ہوتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے لوگ ہوں، اس طرح کی ٹیمیں ہوں، اگر وہ تحقیق کر کے لوگوں کو مدد فراہم کریں تو نہ تو کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی فرضی بھیکاری بن سکتا ہے۔ اور مساجد کا نظام اور ہر چیز کا نظام بہت اعلیٰ طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ ایکٹیو ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ SSF جو تنظیم ہے اس کے انڈر میں 10,000 سے زیادہ اسکول، مدارس، دارالعلوم اور کالج چلتے ہیں۔ اور ہندوستان کی 26 یعنی مہاراشٹر کو چھوڑ کے، مہاراشٹر میں تو ابھی کوشش کی جا رہی ہے، مہاراشٹر کے علاوہ ہندوستان کی 26 ریاستوں میں یہ کام کر رہی ہے یہ تنظیم، اور اس کے ادارے بھی قائم ہیں، کئی اداروں کا میں نام لے سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ انٹرنیشنل لیول پر 100 ملکوں میں اس کے جگہ جگہ ادارے ہیں، چاہے وہ دبئی ہو یا مصر ہو، تو اس طرح سے
تو یہ تنظیم، اسی تنظیم کا یہ 50 سال پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تنظیم 1973 میں شیخ ابو بکر اور آپ کے ساتھیوں نے اس کو منظم کیا اور لوگ اس سے جڑتے چلے گئے۔ اور اس زمانے میں جب انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تو آپ کو حیرت ہوگی، وہ ادارہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس پیسے کے اسباب نہیں ہوں گے تو زمین بھی سستی تلاش کرے گا، تو ایک مطلب جنگل میں جا کر کے سستی زمین خرید کر کے 25 یتیم بچوں سے ادارہ شروع کیا، اور آج اس ادارے کا یہ عالم ہے کہ اس میں 70,000 سے زیادہ طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو زمین سب سے زیادہ سستی تھی آج اسی علاقے میں زمین سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ یہ ہے ان کی دین۔ عمر کتنی ہو گئی؟ 92 سال۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں اگر کوئی 50 یا 55 سال کی عمر کا ہو جائے تو سب اپنے بیٹوں پر چھوڑ دیتا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ لیکن حیرت ہوگی اتنی عمر کے باوجود آج بھی حضرت بخاری شریف جو ہے بڑی لگن اور محنت کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور 5000 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کلاس لیتے ہیں۔ تو اسی SSF تنظیم کا یہ 50 سالہ پروگرام یہاں منعقد ہونے جا رہا ہے گوونڈی میں، اور اس کے کیا نظریات ہیں اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ نہیں کرے ہماری تنظیم سے جڑ جاؤ، ایک نظریہ ہے کہ آپ لوگ بھی منظم ہو جاؤ، چاہے ہماری تنظیم سے جڑو یا نہ جڑو، یا پوری تنظیم بنا کر کے تنظیم کو اس کے سمپرک میں کر دیجئے، جیسا آپ چاہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ دین کا کام ہوتا رہے۔ تو یہاں پر یہ 50 سالہ پروگرام گوونڈی کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے، جس میں ملک اور بیرون ملک سے بہت سارے علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور یہ 3 روزہ پروگرام ہے، 24، 25 اور 26 نومبر کو ہوگا، جس میں سے 24 اور 25 نومبر کو جو ہے وہ اس طرح کا پروگرام ہوگا کہ ہر اسٹیٹ سے ڈیلیگیٹس آئیں گے، لوگوں کے وفد آئیں گے، ملاقات کریں گے، چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوں گے، اور 26 تاریخ میں جو ہے وہ بڑا پروگرام ہوگا، یعنی وہ اجتماعی پروگرام ہوگا کہ جس میں الگ الگ ہمارے مشائخ اپنا خطاب فرمائیں گے عربی زبان میں جو ان کی زبان ہوگی، اور اس کا ساتھ ہی ساتھ آپ کی خود کی زبان میں ترجمہ بھی ہوگا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے، وہ ہے کیرلا کے، تو کیرلا والوں کی زبان عربی بھی نہیں ہے، ٹرانسلیٹ جو کرنے والے ہیں وہ کیرلا ہی کیا اور آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے، یعنی وہاں کے ایک ایک عالم کو اتنی مہارت حاصل ہے کہ کئی کی زبانیں جانتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے ہمارے مشائخ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ تو ان مشائخ میں سے چند کے نام یہ ہیں، جن میں سے فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید عادل عمر الجفری مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم علماء مکہ اور علماء مدینہ کی توہین کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم وہابیوں کو نہیں مانتے، اگر مکہ اور مدینہ کا سنی عالم ہے تو ان کو صرف مانتے نہیں ہیں، اگر موقع مل جائے تو نماز بھی پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، یاد ہے نا۔ عادل عمر الجفری یہ مدینہ المنورہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور شہزادہ حضور غوث العظم حضرت سید عفیف الدین الجیلانی موجودہ سجادہ نشین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے سجادہ نشین یہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ یہاں نماز بھی پڑھائیں گے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمد صالح سامرائی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد کے امام صاحب، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ امام اعظم کا نام جانتے ہیں نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شہزادہ سیدنا سید احمد کبیر رفاعی، یہ سید احمد کبیر رفاعی کون ہے؟ یہ وہی ہیں جب مدینہ المنورہ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب تک میں خود حاضر نہیں ہوا تو میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی تھی، آج اپنے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اور مصافحے سے مشرف فرمائیے۔ قبر انور سے آپ کا دست مبارک باہر آیا، اور سید احمد کبیر رفاعی نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ تو انہی کے شہزادے سید صباح الدین رفاعی یہ بھی بغداد شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں نے بہت کچھ بتایا،
گرینڈ مفتی آف انڈیا سلطان العلماء قمر العلماء استاد الکریم الشیخ ابو بکر احمد بانی جامعہ مرکز الثقافت السنیۃ الاسلامیہ، وہ بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی آ جائیں گے، لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے، یعنی پروگرام سے پہلے اگر کوئی ملنا چاہے تو مل بھی سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ الحاج شیخ یحییٰ راڈوس امریکہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور سید علی الہاشمی یہ دبئی سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مشائخ اور علماء تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں ایک نیا جذبہ لے کر کے، حوصلہ لے کر کے تشریف لے جائیں، ان کی باتوں کو سنیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر آج بھی اگر آپ جاگ جاتے ہیں تو دین کا بہت کچھ کام کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے مشائخ اعظام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے درمیان اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔